ویلکم بیک ناظرین. اور ہم نے وقفہ لیا تھا اس دوران کہ امریکہ کا کیا کردار رہا اور مصطفیٰ سلمان نے بڑے اچھے سے اسے بریف کیا کہ کیونکہ اب امریکہ کے اندر سے بھی خاص طور پہ یہاں کی جو ینگ لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اب ہمیں اپنی پالیسی کو اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی کو چینج کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا اب کافی دیر تک آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے نہیں چل سکتی. دنیا اب دو واضح طور پر دو بڑے حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے پاورز کے اعتبار سے، تو گو اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن میرا سوال آصف آپ سے یہ ہے کہ او آئی سی کا اہم ستون تھے عرب کنٹریز، اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، ترکی، ایون افریقہ سے سوڈان اور تیونس تک نے بھی تھوڑی سی موومنٹ دکھائی ہے. جی بالکل. لیکن عربس کی جانب سے ایز یوزول کوئی بہت زیادہ، میں چاہوں گا آپ نے کچھ سمجھ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے بڑی ایگریسولی کوئی موومنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو کیوں نہیں ہوئی؟ جی الطاف بھائی، آپ نے جو سوال کیا اس میں آپ کو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں اس وقت جس پہ پہلے بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ اس دفعہ جو تبدیلی آئی وہ کیوں آئی ہے، اس میں تبدیلی کی جو بیسک وجہ تھی اور اس کا بھی جو بیسیکلی جو کنسرن ہے، اس کا جو ڈائریکٹ کنیکشن جا کے جڑتا ہے آپ کے اس سوال سے، کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک جو بہت بڑی جو لابنگ یہ ہے یہودی جوش کی ہے، اس کے اندر جو ریچسٹ انڈسٹریلسٹ ہیں، ریچسٹ ٹریڈرز ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، اس کا کمپیریزن لگائیں جو ٹاپ 100 کے لوگ ہیں پوری دنیا میں، تو ان سے 1/3 جیوش ہیں. اچھا، وہ لابنگ ہر جگہ پہ کرتے ہیں مغربی ممالک کے اندر بالخصوص، اور جب مغربی ممالک کے اندر زیر اثر بہت سارے ہمارے عرب ممالک ہوتے ہیں، تو اس عرب ممالک کے جو ان کے زیر اثر ہوتے ہیں لازمی ان کا بھی کنیکشن ان کے ساتھ جڑتا ہے. اب آپ جن عرب ممالک کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ان عرب ممالک کے اندر بہت سارے ممالک ہم زیر اثر ہیں اس امریکہ سے. اس کی وجہ سے ان کی جو پاور ہے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو بیسیکلی ریچسٹ انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ جو ان کے پاس جو ایک پروفیشنلٹی ہے جوش کے پاس، تو اس کی وجہ سے ان کے زیر اثر ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ بولتے ہیں، ہمارے بہت سارے عرب کنٹریز اس کے اندر زیر سایہ موجود ہیں، لہٰذا وہ اس طرح سے رول پلے نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف جیسے آپ نے جن کا تذکرہ کیا پاکستان ہے، پاکستان بھی کسی نہ کسی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ساری کی ساری باتیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے سے پاکستان میں بھی ہو رہی تھی. ایون یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی، لیکن چونکہ آپ پاکستان کی پوری کہا جاتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو جو لیڈ کرتا ہے وہ پاکستان کرتا ہے، تو پاکستان ابھی اس فہرست میں نہیں آیا. اور پھر پاکستان کلیئر کٹ وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. بالکل. تیونس ہے، ترکی ہے، قطر ہے، قطر نے بہت اچھا رول اس کے اندر پلے کیا، کویت ہے، یو اے ای نے جو تسلیم کیا. دیکھیں یو اے بھی ہے، اس کے اندر بحرین بھی ہیں اور بھی دیگر ممالک ہیں، تو ان کا جو اس دفعہ جو بیانیہ اور ان کا جو طرز عمل رہا وہ ٹھیک نہیں رہا. انہوں نے کھل کر جو ہے وہ اسرائیل کی جو مخالفت نہیں کی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کھل کر فلسطین کی اور حماس کی مخالفت. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آخر جاتے جاتے یہ کام کیا، میرا خیال ہے ان کے آخری حصے کا، اپنے ان کے اقتدار کے آخری حصے کے دوران یہ سب ہوا. پاکستان میں اور آپ جہاں بستے ہیں، اوور آل غیر جانبدار ہو کر اگر ہم بات کریں مصطفیٰ، تو پاکستان کی اس سچویشن میں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جب تک کہ اب سیز فائر ہوا، آپ ہمارے پاکستان کی ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس سے ہم کچھ نہیں کر پائے، ہم نے کچھ کیا، ہمیں اس سے زیادہ کر سکتے تھے؟ دیکھیں، جیسے ہمارا اپنا نارملی اسٹینڈ رہتا ہے میری آرگنائزیشن کا، ہم بہت زیادہ اینٹی عمران خان ہی رہتے ہیں یا اینٹی گورنمنٹ ہی رہتے ہیں. لیکن جب معاملہ یہ فلسطین کا ہے، اور جو سچی بات یہ ہے کہ جو ہماری ریاست کر سکتی تھی وہ سب کچھ کیا. شاہ محمود قریشی نے ایک جنرلی وزارت خارجہ میں یہ پرسیپشن کریٹ کیا، پھر وزراؤں میں سے ملے، دیگر غیر ملکی وزراؤں سے ملے، وہاں رابطے کیے، وزیر اعظم صاحب نے کیا، اور صحیح یہ اتنا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. اور ابھی وزیر خارجہ پہ یو این کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی گئے، تقریر بھی کی، 2 اسٹیٹ سولوشن کا منصوبہ بھی دیا. منصوبہ تو پرانا ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے بالکل نو ہو چکی ہے، تو وہ ختم ہی ہو چکا ہے. لیکن اس کو دوبارہ سے اجرا کرنا، اس کو دوبارہ سے اس کا اظہار کرنا بھی شاید یو این جیسے پلیٹ فارم پر ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ بات تو اس کی ہوتی رہتی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی، لیکن ہمارے اصولی طور پر تو پورا فلسطین پر عرب کا کلیم ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیئر منیمم ہے جو فلسطین ماننے کو تیار ہے کہ 1967 کی بارڈر سے پہلے جو فلسطین اور اسرائیل کی تقسیم جو یو این نے پرپوز کی تھی، اس کے مطابق اگر 2 ریاست بن جائیں جس میں ایک فلسطینی عربیوں کی ہو اور ایک اسرائیلی یہودیوں کی ہو،
جس میں مشرقی یروشلم جس پہ بیت المقدس ہے وہ فلسطینیوں کے پاس ہو، جو ان کا کیپٹل ہو. بالکل. تو حماس بھی اس بات پر راضی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، اور فتح تو بہت پہلے ہی ہو چکی ہے. بالکل. اچھا، یہ یہاں ایک بات میں چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آصف کی طرف اگلا سوال لے کے آؤں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ شاید یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے لوگوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ہم فرنٹ لائنر رہے اس پورے پورشن میں، مسلم امت کے لیے فرنٹ لائنر میں سے، یعنی کہ ٹرکی، اور یعنی کہ اور صرف بیان بازی کی حد تک نہیں، ایکٹیولی پریکٹیکلی، جیسے پچھلے دنوں ہم دیکھا کہ چاروں وزراء خارجہ ایک ساتھ ان کا وہاں جانا فلسطین، اور پھر دنیا کی نظریں ہمارے اوپر، پلین کے اندر سے بھی وہ بیانات دیے جا رہے ہیں، مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہائپ کریٹ کرنا. پاکستان اور ٹرکی شاید اس میں کامیاب ہوئے. یہ بات درست ہے کہ سفارتی محاذ پر ہماری ریاست نے ایک بہت اچھا رول ادا کیا ہے. جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہاں سے نیو یارک پہنچے تو OIC کے وہاں جتنے بھی پرماننٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو انہوں نے عشائیہ بلایا، ان کو کھانے پہ بلایا، بریفنگ دی، وزراء بھی موجود تھے، وہاں جا کر سعودی وزیر خارجہ سے ہی ملے. تو ایک بات درست ہے کہ سفارتی محاذ میں ایک ایکٹیو رہے، جو پہلے اس طرح دکھنے میں نہیں آتا تھا. ہم نارملی بہت خاموش رائے رکھتے تھے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پورے فلسطین کا مسئلہ تھا. پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ صرف غزہ تک محدود ہوتی تھیں. اب یہ معاملہ بیت المقدس کا تھا، جس کا ریئیکشن مغربی کنارے پر بھی آیا. اسرائیل کے اندر بسنے والے عربیوں نے بھی اس کا ریئیکشن دکھایا. بہت ساری اسرائیلی شہروں میں ایک خانہ جنگی والا ماحول رہا، فسادات رہے، کمیونل وائلنس رہا. تو ایک بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر بھی تھا. اس کے باوجود اور پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے وزراؤں نے ایک اچھا رول لے گیا، جو بہت کم ملتا ہے ہمیں. بالکل، بہت کم نظر آتا ہے. میں اسی بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا نظر آیا کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر اس مسئلے کو لے کے نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ خصوصاً امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس کا میں نے کہا نا، اس جگانے کا، اس ڈور ناکنگ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ دو اور ممالک، پاکستان اور ٹرکی تو تھے، تیونس اور سوڈان جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہم چار کا ایک جتھا، چاروں کا ایک گروپ جب ایک ساتھ جاتا ہے تو 1 سے 2، 2 سے 4، پھر 4 سے 8، اسی طریقے سے کہانی آگے بڑھتی. میڈیا، آصف، میڈیا کے کردار کو کیسے تھے؟ سب سے پہلے تو اسرائیل نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا، جس انداز سے دنیا نے دیکھا کہ الجزیرہ کے جو جتنے بھی تنصیبات تھیں ان کی میڈیا کی کوریج کے لیے، اور پھر میڈیا کو اس بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو حال اسرائیل نے کیا. فریڈم آف اسپیچ، جس کے لیے یورپ بڑا مشہور ہے، خاص طور پہ اگر فرانس کی بات کریں تو جہاں اگر کوئی نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کرنی ہو تو اس کو تو وہ فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں. لیکن جہاں انسانیت، ننھے منھے بچوں، معصوم بچوں کی اور خواتین کی نسل کشی کی جا رہی ہو، وہاں پہ انہیں کوئی اس قسم کی یہ دوغلی پالیسی جسے میں کہوں گا ویسٹ کی کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ اسرائیل نے جو ہے یہاں پہ کس قسم کا کام کیا ہے. میں اس پہ ذرا ایک تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ فرانس نے تو اتنی دوغلا پن دکھایا کہ اس نے تو اسرائیل کے خلاف مظاہرے پر پابندی لگائی ہوئی. مطلب ناظرین، میں صرف آج کے اس ہمارے جذبات اپنی جگہ، ہر معاملے کو میں اور آپ جذباتی ہو کے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پڑھے لکھے معاشرے ویسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہاں دیکھیے کہ جب کسی کی شان میں نعوذ باللہ کسی کے لیے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں گستاخی کرنی ہو تو شاید وہ فریڈم اسپیچ کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور جہاں معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل ہو رہا ہو، کھلے عام ہو رہا ہو، دن دہاڑے ہو رہا ہو، وہاں پہ آپ اپنی زبان نہیں کھول سکتے اس کے خلاف. تو یہ میں اس بات کو ضرور مجھے اور آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ویسٹ کی ہر چیز کو اسی طریقے سے منون اپنانا بھی شاید اب ہمارے لیے اتنا زیادہ قابل ضروری نہیں ہے اب ہمارے لیے. جی الطاف بھائی، آپ نے جو سوال کیا میڈیا کے حوالے سے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ اس دفعہ یہ جو کچھ بھی سیز فائر ہوا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ میڈیا کا ہے. اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو جنگ جو جاری رہی 10 دن، وہ تھی جو ایئر اسٹرائکس رہے، وہاں پہ میزائلس لگائے گئے اسرائیل کی طرف سے حماس کے اوپر، دیگر سارے کناروں کے اوپر. تو اس کے اندر کوئی تقریباً 250 سے 250 پلس جو ہے وہ فلسطینی اور جو ہے حماس کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے. اس کے اندر مور دین 30%، یعنی کہ 70 کے قریب جو تھی وہ تعداد وہ بچوں کی تھی، 20% کے قریب خواتین کی تھی، باقی جو ہے وہ ٹین ایج نوجوان اور مرد حضرات تھے. اچھا، اسی کے ساتھ اگر آپ تھوڑا کمپیریزن کریں تو اس کے اندر وہ جو تعداد ہے گھروں کی تباہ ہونے کی، تو وہ تقریباً کوئی ہزار سے زیادہ کے قریب ہے جو گھر ٹوٹل تباہ ہو گئے. تقریباً کوئی 10,000 کے قریب وہ ہیں جو لوگ جن کے گھر ڈیمیجز ہوئے ہیں.
तकरीबन उससे कहीं ज़्यादा हज़ारों की तादाद में 15-20 हज़ार की वो तादाद है, बल्कि 50,000 से ज़ायद वो तादाद है लोगों की जो बेघर हो गए हैं। 75,000 के करीब वो तादाद है। उनके लिए अच्छा, फिर आप ये देखेंगे उसके अंदर एक है ना, उसने बाकायदा TRT TV है और अल जज़ीरा, इन्होंने फिगर्स दिए हैं कि कोई तकरीबन 33 ऐसे मकामात हैं कि जो कि हेल्थ सेंटर्स थे, स्कूल्स थे, जिनमें 2 बड़े स्कूल थे, अल बराक और अल अक्सा स्कूल, उसको उन्होंने टोटली तबाह बर्बाद कर दिया। UN इस वक्त जो 75,000 के करीब जो लोग हैं वो शेल्टर्स के अंदर हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो दफातर हैं उनके अंदर उन्होंने पनाह लेके रखी हुई है। 33 के करीब वो हैं जो कि मीडिया हाउसेस थे, और इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस उन्होंने हमास के अंदर जिन्होंने टोटल कोलैप्स कर दिया, वो ये चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर कहीं पर भी कोई खबर सोशल मीडिया के जरिए बाहर ना है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये जो तब्दीली आई और ये जो इस वक्त सीज फायर हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो टूल था वो हमारा सोशल मीडिया का था। हर चीज़ बाहर आ रही थी, लोगों को पता चल रहा था। आप मुझे बताएं ना, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, फ्रांस आज से 2 या 3 महीने पुरानी बात है कि जब जो है वो इन्होंने क्या, इनके पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके बनाना, उनके खिलाफ बातें करना, उन सब का राइट होता है। लेकिन आप देखें जब उस वक्त जो है उम्मत खड़ी पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, तो पाकिस्तानियों ने क्या किया कि उस वक्त उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ वो कहते हैं जी कि ये बोलना हमारा राइट है, लेकिन जब हम होलोकॉस्ट के खिलाफ कुछ बात करने के लिए जाते हैं उस पर हमारे खिलाफ वो पाबंदी लगा देते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि जब पूरी उम्मत मुस्लिम दुनिया भर के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, गुस्ताखाने खाके बनाए गए, तो लोग खड़े हो गए। मजबूरन क्या हुआ, पहली दफ़ा आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पाकिस्तान के अंदर फ्रांस की जो कंपनियों की जो प्रोडक्ट्स थी, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर थे, उन्होंने सब नहीं हटाए तो थे, रखे हुए थे इन्होंने, लेकिन उन्होंने वो रखे हुए थे, इस पर क्रॉस लगा हुआ था। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, इससे बहुत बड़ा माशी नुकसान हुआ। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो इसराइल के अंदर ऐसा नहीं है कि एक तरफा काम हुआ है, हमास है, हमास के अंदर भी जो इतनी भी वहाँ के जो लोग हैं, वो जब वहाँ पर अपने मिसाइल फेंकते हैं तो उनके और उनके मिसाइल की अगर आप कॉस्ट देखें तो $300 का मिसाइल अगर हमास का है तो $50,000 का एक मिसाइल जो है वो इसराइल का है। अगर यहाँ पे जो इनको जो है वो तकरीबन $264 मिलियन की अगर आप देखें तो उसके सारे नुकसान हुए हैं इस वक्त हमास के अंदर। तो कोई इतनी बड़ी तादाद तो ना से, लेकिन थोड़ी बड़ी तादाद मिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर उनकी भी है, इसराइलियों की जो इनसे डैमेजेस हुए हैं। तो आप ये देखेंगे ये जो सारी चीजें इस तरीके जो इन्होंने इसको जो बैक किया है, तो उन्होंने क्या किया कि जब तक कि आप जुल्म को सहेंगे नहीं ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकें, उसको सहना पड़ेगा। तो ना सिर्फ उन्होंने क्या किया कि इसकी मज़ाहमती तौर पर ना सिर्फ वो खड़े हुए, उनके खिलाफ उनकी, और वो आप ये देखेंगे जो सोशल मीडिया के अंदर ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये अगर ना आती है लोगों को कैसे पता चलता है। सोशल मीडिया आज आप देखेंगे जितना बड़ा नुकसान इसराइल को भी हुआ है, ये जो आप सीज फायर के पीछे एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो माशी नुकसान जो इसराइल को हुआ है, और दूसरा बड़ा ना माशी नुकसान कौन सा, टूरिस्ट का। ये रमजान मुबारक के अंदर आपने देखा ना कि यूएई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बहुत बड़ी तादाद यूएई से वहां पर जाती है एज अ टूरिस्ट, उस टोटल जीरो हो गया। तो जब आपने उसको भी डैमेज किया है, तो ये डैमेज के पीछे, और आप एक और चीज़ बड़ी वो है कि जब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो देखिए ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं। आप ये देखें ना, इस दफ़ा जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज स्टार्ट होता है ह्यूस्टन से, कैलिफोर्निया, कैलगरी कनाडा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और कल कोपेनहेगन, इन सारे ममालिक के अंदर जितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, अल्ताफ भाई, मुस्तफ़ा भाई, यकीनन आप तो इसको बड़ा थॉरली विजिट कर रहे हैं, इसको तो आप इसको वॉच कर रहे हैं, तो जितने बड़े पैमाने पे हुए हैं, तो आप ये देखें कि इतने, मैं कहता हूं कि आप शायद इसको वो शायद मिलियंस ऑफ पीपल्स का मुजाहरा हो, लेकिन उसमें मोर देन सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है कि जो मुस्लिम्स नहीं है, मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन वो क्या, ह्यूमन राइट्स के लिए। आप देखें दुनिया भर के इंटरफेथ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आती हैं, कहती हैं कि ये तो जेनोसाइड, नस्ल कुशी कर रहा है, नस्ली इम्तियाज के तहत और किब्र के तहत। आप देखें दुनिया भर के अंदर ये लोग कहते हैं ना कि जुल्म जब बढ़ता है ना, एक हद होती है ना, जब जुल्म होता है ना, तो जब जुल्म बढ़ जाता है तो फिर उस जुल्म का जवाल होता है। बस यही और जब तारीख बहुत ज्यादा होती है तो फिर उसके बाद सहर नुमाता। क्या बात। यकीनी तौर पर नाज़रीन, जुल्म जब बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। इसी बात पे मैं वक्फा लूंगा जरूर, लेकिन वक्फे के बाद आके हम बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं कि आने वाले वक्तों में फौजी ताकत, अस्करी और टेक्नोलॉजी कहाँ रेट करेगी, और आइंदा कभी इस किस्म का दुश्मन, इस किस्म का जारे कुछ करने की कोशिश करे तो हमें पहले से किस किस्म की तैयारियां करनी होगी। मिलते हैं वक्फे के बाद।